بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے اسلاف میں، جس میں ہم آپ کا مختصر تعارف سلف صالحین کی زندگی سے کرواتے ہیں، اور اس کو ہم جو کتاب سیرو اعلام النبلاء اس کتاب سے ہم اس کا تعارف آپ تک کراتے ہیں۔ تو آج ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تعارف کروائیں گے، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے بڑے ہی عزیز بھائی عبدالعزیز ناصر صاحب ہیں، اور انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے ہم سیدھا پروگرام پر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اب اس پروگرام کا جو ایک ترتیب ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم مختصر سا صرف تعارف کراتے ہیں سلف صالحین کی زندگی سے۔ عبدالعزیز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ۔ عبدالعزیز بھائی، جیسا کہ آج اس پروگرام ہمارے اسلاف کی چوتھی قسط ہے، اور ہم پیچھے جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر سیدنا عمر، اور پھر سیدنا عثمان، اور آج سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمیں ان کے تعارف میں ان کا جو خاندان ہے، نسب ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علی رضی اللہ عنہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو صحابہ کرام میں سے ہیں، جو تقریباً مسلمانوں کا ہر بچہ ان سے واقف ہوتا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ یعنی سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم سے، اور آپ کے چچا کے بیٹے ہیں ابو طالب، علی بن ابی طالب۔ اور یعنی ہاشمی ہونے کے ساتھ ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ، انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے، اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں، کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی انہوں نے پرورش پائی، آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے عام طور پر۔ یعنی یہ قرابت کے مختلف مراحل ہیں نا، ایک صرف آپ کے خاندانی طور پہ قریب ہونا، پھر آپ کا فرسٹ کزن ہونا، اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ یعنی آپ کے گھر میں رہنا، زیادہ تر پرورش پانا، وہاں آنا جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین جو لوگ تھے، ان میں سے ایک ہونا علی رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی جو والدہ ہیں، فاطمہ ان کا نام تھا، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ۔ ان کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، وہ بزرگ صحابیات میں سے ہیں۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں پھر شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے تھیں، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، انہیں اپنی یعنی والدہ کے برابر مقام دیا کرتے تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے، وہ جیسا کہ ہم نے اس میں اشتہار میں بھی ابو الحسنین لکھا ہوا تھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسی طرح عنوان باندھا، ابو الحسنین علی رضی اللہ عنہ۔ ابو الحسنین ویسے ان کو اس لیے کہا کہ وہ حسن اور حسین دونوں کے والد ہیں، عام طور پہ جو ان کی کنیت ہے وہ ابو الحسن، ان کے بڑے بیٹے جو تھے وہ حسن رضی اللہ عنہ تھے، تو علی رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو الحسن کیا کرتے تھے۔ اور ایک ان کی کنیت ہے وہ ابو تراب ہے، جو حدیث میں آئی ہے، اور اس کا سبب بھی بیان ہوا، بڑا دلچسپ سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اپنی بیٹی کے گھر، کیونکہ آپ کے داماد تھے، تو جا کے آپ نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ کدھر ابھی تمہارا خاوند نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ ان کی کوئی انبن ہوئی ہے، تھوڑی کوئی لڑائی ہوئی ہے ہماری، تو وہ چلے گئے گھر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر دیکھا تو مسجد میں وہ لیٹے ہوئے تھے، نیچے زمین پر ہی، اور ان کی جو چادر تھی وہ ہٹی ہوئی تھی ان کے کندھے سے، تو اس پہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو اس طرح جا کے تسلی کے ساتھ آرام فرما دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا قوم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ تو اس سے نسبت کی کہ اے مٹی کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ یعنی کنیت صرف لوگوں کے نام کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی چیز، آیان جو ہے یا یہ جو چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کی نسبت کر کے کنیت رکھ دیتے تھے۔ تو یہاں سے ان کی پھر کنیت معروف ہو گئی ابو تراب بھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنیت دی تھی۔
تو یہ علی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف. صحیح صحیح. ساتھ جو ہے ہمیں ان کی مطلب جو بیویاں تھیں اور جو بچے تھے ان کے بارے میں بھی اگر بتا دیں، ان کے نام اور کتنے تھے وہ سارے. علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کے جو بیوی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، یعنی ایک معروف بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، اور آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کی زندگی میں یعنی اس کے اوپر سوکن نہیں لے کے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا انداز تھا. تو سیدہ فاطمہ جب تک تھیں تب تک وہی آپ کی اہلیہ تھی، وہی بیوی تھی. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے بعض شادیاں کی دیگر، اور ان کی جو اولاد تھی ان میں جو معروف ہیں وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، معروف نام ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ایک تیسرا بیٹا بھی تھا محسن نام کا، حسن حسین اور ان کے بعد ایک تیسرا بیٹا. اور ان کے جو معروف اولاد میں سے جو ایک نام ہے وہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ. یہ اپنی والدہ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے حنفیہ، یہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. اور اسی طرح ان کی ایک جو صاحبزادی تھی ام کلثوم، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. یعنی عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی کے داماد بھی تھے. ان کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے نبی کریم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کا ذکر آئے گا، ایک واقعہ وہ دلچسپ. اور ان کی ایک بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ، زینب بنت علی، جن کے بارے میں تاریخی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ کربلا کا جو سارا واقعہ ہوا اس میں شریک تھی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ان کے خطبے بھی اور دیگر چیزیں بڑی معروف ہیں. تو بہرحال ان کی اولاد میں سے یہ نمایاں نام یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آگے شیخ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کچھ خاصیت جو ہیں، کچھ خصائص، ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو خصائص ہیں، جو فضائل ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک تو فضائل سے مراد یہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ یعنی بعض فضیلتیں وہ ہیں جو ان کی مشترک ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلتیں ہیں، یا دیگر صحابہ کرام کی بھی فضیلتیں ہیں، جیسے وہ خلیفہ راشد ہیں اور جیسے وہ عشرہ میں سے ہیں. تو یہ ان کے بعض فضائل ہیں. ہم صرف ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر جو ان کے خصائص ہیں، یعنی جو خاص انہی کی فضیلتیں ہیں، دیگر صحابہ کرام سے ممتاز ہیں وہ. اور یہ کافی زیادہ ہیں. یعنی علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کیا مقام ہے ان کا، کہ ان کے جو خصائص ہیں، جو ان کی خاص فضیلتیں ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں. اس میں جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا میں اور جو صحیح ثابت ہے ان میں سے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں چند. جی. پہلی بات تو یہ ہے علی رضی اللہ عنہ کے خصائص میں سے کہ یہ قراء صحابہ کرام میں سے، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سنایا ہوا تھا. حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے. آپ کو پتہ کہ صحابہ کرام میں جو قراء تھے، یعنی اس معنی میں کہ انہیں پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا ہو، یاد کیا ہو، وہ بہت کم تھے. تو علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا ہوا تھا. اور ان کے جو آگے شاگرد ہیں وہ یعنی بڑے نام ہیں قرات کے، تجوید کے اور نحو وغیرہ کے. یعنی ابو عبد الرحمن السلمی ایک معروف نام ہے، وہ قراء کے امام ہیں. ابو الاسود الدؤلی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نحو کا آغاز کیا، عربی نحو کا. اسی طرح ابن ابی لیلہ ہیں. تو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے بڑے علماء، فقہا اور حفاظ میں سے ایک ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ان کے بارے میں جو شاید کم لوگ جانتے ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صاحب اللواء ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں پہ جاتے تھے تو عام طور پہ جو جھنڈا ہوتا تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا، غزوہ بدر میں بھی اور دیگر بڑی مہمات میں بھی. یعنی کم ہی ایسا ہوا کہ جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی یہ بہت بڑے شرف کی بات تھی کہ جو آپ کو پتہ ہے صاحب اللواء ہوتا ہے، جو جھنڈے والا ہوتا ہے، اس پر پورے لشکر کا دار و مدار ہوتا ہے. جھنڈا جب تک بلند ہے تو لشکر جو ہے وہ اس میں جان ہے، اور جیسے ہی جھنڈا گرا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یعنی شکست کی علامت ہوتی تھی. تو جھنڈا جو ہے وہ لازمی طور پہ کسی بہت بڑے بہادر، شجاع اور اہم شخصیت کو دیا جاتا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ان کے پاس جھنڈا ہوا کرتا تھا. اور اس میں سب سے معروف واقعہ جو ہے وہ خیبر کا ہے، معروف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں. یعنی یہ کتنی بڑی خاصیت ہے کہ یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ تو بات یعنی عام ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کون محبت کرتا ہے، وہ ہم سب کا دعویٰ ہے. ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے.
یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے جو ہے نا، یعنی اس سے پہلے کبھی مجھے امیر بننے کی حرص نہیں ہوئی، لیکن اس موقع پر جو ہے مجھے یہ لالچ پیدا ہوئی کہ جھنڈا میرا ہاتھ مل جائے گا۔ آواز ہے آ رہی ہے سلمان بھائی؟ جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے بات۔ تو اسی طرح ان کے خصائص میں سے یعنی ان کی تیسری خاصیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ انت منی کا ہارون من موسیٰ، آپ کا میرے لیے وہی مقام ہے، میری اور آپ کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، غیر انک لست بنبی، بس فرق یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہوں گے، یعنی موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، تو آپ اور میرا بھی تعلق جو ہے نا بھائی چارہ اور قربت بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ اور ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ نبی نہیں بنیں گے۔ یعنی اس قربت سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا نا سنشد عضدک بأخیک، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کے ذریعے قوت دی گئی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہے، آپ کا دست و بازو سے اہم مشوروں میں، اہم جنگوں میں، اہم واقعات پر، اہم مہمات پر، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بطور خاص وہ اپنے یہ جو بھائی تھے ہارون جیسے یعنی پیارے بھائی قریبی بھائی ان پر تھا علی رضی اللہ عنہ پر، تو یہ بھی ان کی خاصیت ہے۔ اسی طرح یہ پانچویں خاصیت آپ کہہ لیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کو اور ان کے اہل خانہ کو یعنی فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو جمع کر کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ان کو یہ اعزاز دیا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کے تو بہت سارے اور کزن تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، لیکن یہ جو خاصیت ہے نا کہ ان کو جمع کر کے آپ نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ صرف علی رضی اللہ عنہ ان کے اہل خانہ کو حاصل ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ علی رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادگان حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور بیٹی تو سیدہ فاطمہ تو ہیں ہی ہیں، تو یہ تمام اہل بیت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک فضیلت جو کم لوگ جانتے ہوں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قضاء میں فیصلہ کرنے میں صحابہ کرام میں سب سے آگے تھے، سب سے عمدہ قاضی تھے، سب سے شاندار فیصلہ کرنے والے تھے۔ امام ذہبی نے نقل کی حدیث اور محقق نے اس کو کہا کہ یہ حسن ہے، ثابت ہے حدیث، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب یمن بھیجا نا تو علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یعنی مجھے اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں تھا، یعنی فیصلے وغیرہ کرنے میں، یا میں اپنے آپ اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بھیجا تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، آپ جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ حق جاری کرے گا، آپ کی زبان لڑکھڑائے گی نہیں، یعنی آپ فیصلے کرنے میں انشاءاللہ یعنی پختہ ہوں گے، پکی بات کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کبھی میں نے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا نا تو مجھے تردد نہیں ہوا، اضطراب نہیں ہوا کہ یہ فیصلہ پیچیدہ بہت زیادہ ہے، اس میں کیا فیصلہ کرنا ہے، ایسا نہیں۔ اقلاہم علی، یعنی صحابہ کرام میں فیصلہ کرنے کے اعتبار سے جو قوت فیصلہ تھی اور جو یعنی قضاء کے اہل سے سب سے زیادہ وہ بھی علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اسی طرح ان کے خصائص میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو یہ صدا لگاتا ہو، عام یہ کہتا ہو سلونی، مجھ سے سوال کر لو، دین یا کسی مسئلے میں مجھ سے پوچھ لو۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اس لیے بھی نہیں کہتے تھے کہ وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے تھے، یعنی تواضع کی وجہ سے اور علم کی حیبت کی وجہ سے، اور دوسرا ویسے ہی ایک ایسا مقام تھا یہ کہ بہت کم صحابہ کرام تھے آپ کہہ لیں جو ہر اعتبار سے مجتہد تھے، یعنی ہر میدان میں، ہر فن میں، ہر علم میں، اور اللہ کے رسول کی قربت میں، اسلام قبول کرنے میں، یعنی ہر فضیلت میں آگے آگے تھے۔ تو ان میں یعنی آپ کہتے ہیں ابوبکر، عمر، عثمان، علی خلفائے اربعہ تھے، یا چند ایک ان کے علاوہ اور ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک علی رضی اللہ عنہ تھے جو کہا کرتے تھے سلونی، مجھ سے سوال کر لو جو سوال کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ہر آیت کی تفسیر کا مجھے علم ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہے ابن عباس کا کیا مقام ہے تفسیر میں، یعنی تفسیر کے شاید اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں اذا جاءنا الفتیا من علی، یعنی جب ہمیں کوئی فتویٰ جو ہے نا، کوئی بات وہ علی رضی اللہ عنہ سے پتہ چل جاتی ہے تو ہمارے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے لیے دلیل ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ، یہ بات علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دی ہے تو اب اس پر جو ہے نا اس کے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ تو یہ ان کا علمی مقام تھا۔ اور اسی طرح ایک آخری بات میں کر لیتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ان تمام خصائص سے زیادہ اہم بات یہ ہے کیونکہ اس میں بعض اشکالات بھی ہیں
وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مومنوں کے مولا ہیں، اہل ایمان کے ولی ہیں، محبوب ہیں اور دوست ہیں، اور معروف حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ یا فعلی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں قریبی ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس کو محبت کرنا لازمی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ سلمان بھائی یہ جو ہے نا حدیث، اس کو سمجھنے میں ہم اس کی عقلی بحث میں نہیں جا رہے یا اس بحث میں نہیں جائیں گے جو بعض یعنی عقل روافظ یا اس طرح کے گروہوں نے اس کا جو معنی پہنایا۔ اہل سنہ کے درمیان اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نا افراد بھی ہے اور تفرید بھی ہے، یعنی دو رویے ہیں، ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں نا تو وہ اس کو یعنی کوئی خاصیت شمار نہیں کرتے، وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے تمام صحابہ کرام ہیں، تو تمام صحابہ کرام چونکہ اللہ کے رسول ان کے محبوب ہیں، دوست ہیں، وہ سارے ہمارے بھی محبوب ہیں، ہم اسے محبت کرتے ہیں، تو انہی میں سے ایک علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو یہ کوئی خاصیت تو نہ ہوئی، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جب علی رضی اللہ عنہ کو نامزد کر کے خاص کر کے کہا ہے کہ وہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اس کے اندر کوئی خاص بات ہے، خاصیت اس میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے تمام صحابہ کرام کی ولایت ہے، تمام صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے، بیان ہی وہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص بات اس میں ہے۔ اور یہ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہم نے کہا تھا نا، ان کے بارے میں جب ہم نے ان کی سیرت پہ بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ صحابہ کرام تو سارے ہی ہیں، انہیں صحبت خاصہ حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا حل انتم تارکوا لی صاحبی، کیا میرے اس صحابی کو، اس خاص ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو بیان ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ خاصیت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام کی طرح ہمارے محبوب ہیں، تمام صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے، لیکن انہیں ولایت خاصہ، انہیں خاص محبت کا مقام حاصل ہے۔ اہل ایمان کے سینوں میں علی رضی اللہ عنہ کا ایک بطور خاص ایک مقام ہونا چاہیے، یہ کیونکہ ان کی شان میں الگ سے ایک حدیث ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری طرف تفرید کا معاملہ کیا ہے کہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کا معنی محبوب ہونا ہے اور تمام صحابہ کرام ہمارے محبوب ہیں، تو وہ پھر اس کو محبت سے باہر ہٹ کے کوئی نیا معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے یعنی آقا، اس کا ترجمہ ہے تو کیا جاتا ہے ہمارے آقا ہیں، اور جب آقا ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی یعنی کیسے ان کو الگ کریں باقی صحابہ کرام سے۔ تو کوئی کہتا ہے وہ خلافت میں سب سے آگے تھے، کوئی کہتا ہے وہ علم میں سب سے آگے تھے، کوئی اس کی یعنی خارجی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ کہہ لیں تکلف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اس بات کو سمجھ لیا جائے افراد و تفریح سے بچتے ہوئے کہ یقیناً یہ اس سے مراد محبت ہی ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن وہ محبت خاص محبت ہے، محبت خاصہ اور ولایت خاصہ علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نامزد کیا۔ اور یعنی دلچسپ بات یہ ہے، یا کہہ لیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ بات یعنی بڑی اہم ہے کہ صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے من کنت مولا والی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کئی دفعہ علی رضی اللہ عنہ کی اس خاص ولایت کو، ان سے اس خاص تعلق داری کو ظاہر کیا۔ اس میں سے دو روایت امام ذہبی بھی لے کر آئے ہیں جو صحیح ہیں، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ بعض جنگوں میں، بعض مہمات میں صحابہ کرام نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ امیر تھے علی رضی اللہ عنہ، تو جب مال غنیمت آیا نا تو انہوں نے ایک جو لونڈی تھی وہ اپنے لیے منتخب کی، اس میں سے اپنے لیے ایک لونڈی کو منتخب کر لیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا، یعنی ہو جاتا ہے اقران میں کہ انہوں نے یعنی مناسب نہیں سمجھا اس کو یا جو بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت کی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول جنگ ہوئی اور یہ مال غنیمت آیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے خود سے ایک لونڈی منتخب کر لی، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ دوسرے صحابی نے کہا پھر آپ خاموش رہے، پھر تیسرے صحابی نے کہا پھر آپ خاموش رہے۔ تو چار صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے جو ہے نا یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا ما تريدون من علی، آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے کیا مسئلہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن بندے کے دوست ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ یعنی آپ نے صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا، ان کو اعتراض نہیں کرنے دیا، یعنی آپ نے کہا کہ علی کا میرے پاس ایک خاص مقام ہے، میرے علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور یہ اہل ایمان کے دوست ہیں۔ اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے محبت کریں اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ لگیں، ان پر اعتراض کرنے کے اس میں نہ رہیں کہ ہم کہاں سے کوئی بات ڈھونڈیں علی پر اعتراض کرنے والی۔ دوسری حدیث کیا ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکوہ کیا کہ یہ سختی بہت کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت ساری مہمات پہ نگران بناتے تھے، امیر بناتے تھے، اپنا نائب بناتے تھے،
تو صحابہ کرام نے شکوہ کیا علی رضی اللہ عنہ کی سختی سے متعلق کہ یہ تھوڑا معاملہ کرنے میں سخت ہے. تو آپ نے فرمایا لا تشکو علی، میرے سامنے علی کا شکوہ نہ کیا کرو. فواللہ انہ لأخیشن فی ذات اللہ، بے شک علی رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے سختی کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں. اخیشن یعنی یہ خاشین نون کہتے ہیں سختی کو، یہ مادہ سختی پر دلالت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں یہ اللہ کی شریعت کے بارے میں ہوتی ہے، اللہ کی ذات سے متعلق ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی جو خاص ایک محبت تھی، خاص ایک تعلق تھا، اس کا اظہار فرمایا. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور تمام صحابہ کرام ہمارے محبوب ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو ان میں سے ایک خاص محبت کا مقام حاصل ہے. اس لیے مزے کی بات ہے، یعنی دلچسپ بات ہے، ابن حزم رحمہ اللہ نے نا ایک جگہ پر علامات ذکر کی ہیں ایمان کی، کہ ایمان کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں. ان علامتوں میں انہوں نے ذکر کیا، یعنی ساری علامات ذکر کرنا یہ ان کی علامتیں ہیں، اور اس علامت میں سے ایک خاص کیا حب علی رضی اللہ عنہ، کہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایک بطور خاص ایک علامت ہے. تمام صحابہ کرام سے محبت بھی علامت ہے، لیکن انہیں محبت خاصہ اور ولایت خاصہ ایک خاص مقام علی رضی اللہ عنہ کا بہرحال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو یہ علی رضی اللہ عنہ کے خصائص ہیں. سلمان بھائی مشتاق آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی وہ میوٹ پہ تھا. جی عبدالعزیز بھائی میں یہی سوچ رہا تھا جب آپ بتا رہے تھے خاصیت کے بارے میں، تو سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے کہ ہم حضرت علی جو ہے رضی اللہ عنہ ان کی کتنی ساری اس طرح کی جو خاصیت ہیں ان کو عام جو ہے نا صحابہ کی طرح بیان کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ جب سیرت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے دیکھا جاتا ہے کہ حضرت علی کو جو ہے نا بالکل کہہ لیں کہ اتنا اس لیول تک نہیں لے کے جاتے، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، مطلب پڑھنے کے حوالے سے بھی ان کی سیرت کو مطالعہ کرنے کے حوالے سے بھی، کیونکہ بالکل ایسے افراد و تفریق کا رویہ پایا جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. جی یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان کے فضائل کے بارے میں پتہ ہو، اور کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ان کے قریب تھے اور جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کی وہ ہمیں بہت ضروری ہے جاننا. اچھا عبدالعزیز بھائی، اب آگے ہم تھوڑا چلتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں. وہ ان کی زندگی جو ہے بڑی ہی مطلب وہ زہد والے تھے، بڑی ہی سادہ زندگی تھی ان کی. تو ان کی زندگی کے کچھ چیزیں اگر اس کتاب کے اندر بیان ہو جو آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہیں تو. امام ذہبی رحمہ اللہ نے 2-3 باتیں ذکر کی ہیں، میں وہی ذکر کر دیتا ہوں. وہ ہماری آپ کہہ لیں تزکیے کے لیے کافی ہیں. یعنی علی رضی اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا یعنی امام ہے، یہ ہر چیز کا امام ہے. تو یہ زہد کے بھی امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو 2-3 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے، اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک دفعہ کہا گیا کہ آپ بہت زاہد ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب لوگوں کے نبی معروف ہیں کہ وہ جب خلیفہ بنے تو ان کی زندگی یعنی بڑی انہوں نے زہد والی زندگی تھی، اور وہ خلیفہ راشد تھے، اور یہ سب باتیں معروف ہیں. تو ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا بہت زاہد ہیں اور آپ دنیا محبت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ ازہد الناس فی الدنیا علی، کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کوئی زاہد اگر تھا نا تو علی رضی اللہ عنہ. تو علی رضی اللہ عنہ یعنی بہت ہی آپ کہہ لیں یعنی دنیا کو پہچانتے بھی نہیں تھے. یہ تعبیر درست ہوگی. ایک بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ کسی شخص نے یعنی ان کے کسی ساتھی نے ان کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے جو عبادت کی جگہ تھی وہاں پر وہ سجدے میں ہیں، اور وہ سجدے میں روتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں یا بیضاء یا صفراء غری غیری، اے سونے اور اے چاندی میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. یعنی میں تیرے دھوکے میں نہیں آتا، دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں. یعنی زہد کا کتنا پہلے میں ایک مقام ہے نا. اور اس سے بڑی بات جو امام ذہبی نے نقل کی ہے، جس کو پڑھ کے یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ایک اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، کہ علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ بڑی عظیم الشان خلافت تھی اس وقت، اور جب وہ خلیفہ تھے تو وہ خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس خچر پہ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایسے نہیں جیسے ہم ایک پاؤں اس طرف ایک پاؤں دوسری طرف، ایسے نہیں، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے انی قد اہنت الدنیا، یہ انا الذی اہنت الدنیا، میں ہوں وہ جس نے دنیا کو ذلیل کر کے رکھا ہو.
میں ہوں جس نے دنیا کو رسوا کیا ہوا ہے. یعنی وہ اپنی زبان سے کلمات کہہ رہا تھا کہ یہ میرے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے، یہ ایک خچر ہے، ایک سواری ہے، ایسے میں اس پہ بیزاری یعنی ایسے بیٹھتا ہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. تو انا الذی احنت الدنیا، میں ہوں جس نے دنیا کو رسوا کیا ہوا ہے. اور خود علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چٹائی تھی، اس کے ایک طرف ہم سویا کرتے تھے اور اس کے دوسری طرف سیدہ فاطمہ جو تھی وہ آٹا گنا کرتی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ کوئی پسند تھا اپنی اولاد میں سے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی یعنی یہ زندگی پسند فرمائی، یہ سختی والی زندگی، کہ وہ خود آٹا گونتی تھی، ان کے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوتے تھے. حتیٰ کہ وہ غلام لینے کے لیے تو اللہ کے رسولوں نے غلام نہیں دیا، انہیں ذکر بتا دیا کہ بیٹی یہ ذکر کیا کرو. تو یہ ایسے ہی نہیں جنت کے عورتوں کے سردار اور یہ فضیلتیں حاصل ہو جاتی، اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے، کوئی قربانیاں دی ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسن و حسین، یہ پورا ہی گھرانہ یہ دنیا سے بیزار تھے. انہیں دنیاوی مناصب اور دنیا کی چکا چوند ان میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا. بڑے ہی آپ کہہ رہے ہیں ان کے دل پاک تھے، اللہ کے رسول کا گھرانہ تھا، آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ سید الزہاد ہیں، زاہدین کے امام ہیں. اچھا عزیز بھائی، اگر آپ صرف مختصر 1 منٹ کے اندر آپ زہد کی ڈیفینیشن بھی آپ بتا دیں تاکہ سامعین کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ زہد اصل میں زہد ہے کیا. زہد اصل میں ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم الحکم میں اس کا ضابطہ بیان کیا. انہوں نے کہا زہد کیا ہے، الاعراض عن الدنیا لحقارتہ. یہ ہمارے بال بھائیوں میں جنہوں نے ہم سے وہ 40 نووی کی کلاس میں شریک ہیں، وہاں ہم نے تفصیل سے بات کی بھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے، یعنی الاعراض عن الدنیا لحقارتہ، دنیا سے اعراض کرنا اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کما ہی نہیں سکتے یا آپ کے عاجز ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ حقیر سمجھتے ہوئے دنیا ترک کر دیں. یعنی کسی بندے کے پاس پیسہ ہو بھی یا نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں زاہد کون کہلائے گا، خواہ امیر ہو خواہ غریب ہو، جو دنیا اس لیے ترک کرتا ہے کہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو گھٹیا چیز سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا یہ دناعت سے ہے نا، کم سے. تو یہ ہے کہ دنیا کا دل میں کوئی مقام نہ ہونا اور دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے اس سے صرف نظر کر دینا. دنیا کہیں سے آ بھی رہی ہے تو اگنور، جسے نا اگنور کرنا، تو دنیا کو اگنور کرنے کا نام یہ کیا، یہ زہد ہے. جزاکم اللہ خیر. اب سیدنا علی کی خلافت کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ چوتھے خلیفہ بھی تھے، تو ان کی خلافت کے جو مرحلے تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تعارف کرائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے نا سلمان بھائی، ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کہہ لیں مشکل تو اتنا نہیں ہے لیکن غمگین کرنے والا موضوع ہے. اس میں غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں تو واقعات کچھ ایسے ہیں، دوسرا واقعات ایسے تو ہیں ہی لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے نا وہ بڑا دردناک ہے. امت میں یعنی بعض لوگوں نے اور بعض گروہوں نے جو کچھ اس کی بنیاد پہ طوفان برپا کیا وہ یعنی افسوسناک ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یعنی 2 بڑے واقعات ہیں. ایک ہے پہلا واقعہ جو جمل و صفین پہ جو آزمائش تھی، ابتلا تھی کہ صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہوئیں. 2 بڑی یعنی واقعات ہیں، جمل اور صفین. اور دوسرا واقعہ جو نہروان کا واقعہ جو خوارج کے ساتھ جنگ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ 2 بڑے واقعات ہیں اور انہی واقعات میں آپ کہہ لیں ان کی خلافت جو ہے نا وہ صرف ہو گئی، یعنی انہیں دیگر کاموں کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. یعنی اتنے فتنے تھے، اتنی آزمائشیں تھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہی کاموں میں مصروف رہے اپنے دور خلافت میں. اچھا، اس میں جو پہلے واقعہ ہے نا جمل اور صفین کا واقعہ، اگرچہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تفاصیل بیان کی ہیں، بہت سارے اس میں واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم آپ کہہ لیں تھوڑا کتاب سے ہٹ کے نا کچھ بات کرتے ہیں اس موضوع پر، کیونکہ اہم بات ہے. یہ جو جمل اور صفین کا واقعات ہیں نا ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ 5 قواعد ہم بیان کر لیتے ہیں، 5 ضوابط ہیں. کتاب سے باہر نکل کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر طالب علم کو نا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور جو علم کو اس طرح لینا چاہتا ہے جس طرح کہ اس کا حق ہے، اس کو یہ 5 باتیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اور اس کے لیے مشاجرات صحابہ کے بعد میں یہ 5 باتیں کافی ہیں. ان کی تفاصیل میں پڑھنا، ان کے پیچھے لگا رہنا یہ کوئی دینی خدمت نہیں، نہ اس سے کچھ حاصل ہو سکے گا. یہ 5 اصولی باتیں آپ کہہ لیں، 5 ذاتیں کی باتیں جو ہیں وہ کیا ہے، یہ ہر بندہ ان کو اپنے یعنی آپ کہہ لیں گن سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے.
پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کے مساجرات میں سکوت، خاموشی اہل سنہ کا مذہب ہے، اہل سنہ کا اجماع ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے، ابن کثیر نے یوں لکھا ہے، طبری نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے۔ اصل میں یہ ان کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ کس چیز سے؟ عقائد سے۔ کیونکہ جو عقیدے کی بات ہوتی ہے نا وہ عقائد کی کتابوں سے لی جاتی ہے۔ تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، تاریخ میں آپ ایسی باتیں بھی نکال سکتے ہیں جو انبیاء کی توہین پر مبنی، فلاں کی توہین پر مبنی ہے، کیونکہ وہ کیا تاریخی دستاویز ہے نا، وہ جیسے ہوا ویسے بیان ہو گیا، اس کا بیان ہو جانا دلیل نہیں ہے۔ عقیدہ ہم نے کس بات پہ بنانا ہے کہ جو عقیدے کی کتابیں اس میں کیا لکھا گیا۔ اور سلمان بھائی 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، اس پورے عرصے میں اہل سنہ والجماعہ کی عقیدے کی جتنی بھی کتابیں، تمام کتابیں، یعنی کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کے علاوہ نہیں، تمام کتابوں میں ایک لفظ بھی اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی مشاجرات میں، ان کے اختلافات میں، ان کی لڑائیوں میں خاموش رہنا، جج نہیں بننا۔ تو یہ یعنی آپ کہہ لیں چھوٹا موٹا اجماع نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا ایک بھی عقیدہ ایسا نہیں ملتا اہل سنہ کا۔ یہ پہلا اصول ہو گیا۔ یہ پہلا اصول آپ یہ یاد رکھیں کہ جنگیں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جیسے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا گیا نا آپ علی کے ساتھ ہیں، معاویہ کے ساتھ ہیں، یا اس طرح کوئی سوال ہوا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جن خونوں سے اللہ نے میری تلوار کو محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان ان میں کیوں ڈالوں؟ یعنی جو مقدس خون، پاک خون جو تھے، جن میں میری تلوار نہیں پڑی، میرا اسلحہ استعمال نہیں ہوا، تو میں اپنی زبانیں اس میں ڈال لوں، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ جو ہمارے یہاں بات جو اللہ نے کہا نا ہم ہوتے تو فلاں کے ساتھ ہوتے، یہ اللہ کے دین سے بہت جہالت کی بات ہے۔ یہ ایسی جہالت ہے کہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے نہ قرآن مجید کو سمجھا، نہ حدیث کو سمجھا، نہ خون مسلم کی حرمت کو سمجھا، نہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا۔ کئی اعتبارات سے یہ جہل مطبق ہے، یہ ایسی گمبھیر جہالت ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگ اہل سنہ والجماعہ کا یہ نظریہ نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو بندہ صحیح طور پہ علم کی حقیقت سے واقف ہے نا، وہ ان واقعات کو ایک غمگین اور ایک پریشانی کی کیفیت میں دیکھتا ہے، وہ ان میں چسکا تلاش نہیں کرتا، وہ جمع اور صفین کو بڑا بڑھا چڑھا کے مزے لینے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، وہ ان واقعات کو تاریخ اسلام کے تاریخ بات کے طور پہ دیکھتا ہے، اسے غم ہوتا ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ صحابہ کرام کے خون بہے نا اس میں۔ آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد کتنے عمار رضی اللہ عنہ، کیسے کیسے صحابہ کرام، کیسے کیسے پیارے لوگ وہ اللہ کی یعنی اس دنیا سے چلے گئے اس فتنے میں، اور ہم جو ہے اس کی بنیاد پہ مزے لے رہے ہوں، مناظرے کر رہے ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ یعنی گھر سے نکلی ہیں، اور کبھی وہ گھر سے نہیں نکلی، اس فتنے کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر آئی ہیں، یعنی بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ تو طالب علم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ایک مہموم اور محزون کیفیت میں دیکھتا ہے، مزے لے کے مسرور ہو کے نہیں پڑھتا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈوں کہ اس کو برا کہوں نہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ان واقعات کو ایک آزمائش کے طور پہ، ایک فتنے کے طور پہ، ایک ابتلا کے طور پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری بات۔ اور یہ بات کیوں اہم ہے؟ کیونکہ جو صحابہ کرام اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ جو صحابہ کرام ان فتنوں میں تھے نا، ملوث تھے، ان میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو یہ ان صحابہ کرام کی اپنا احساس یہی تھا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام بدر و احد کو، خندق و احزاب کو تو بیان کرتے ہیں اپنی شجاعت کے لیے۔ کسی نے کہا ہو کہ یار میں تو جمل میں ایسی اور ایسی بہادری دکھائی، میں نے تو اتنا یہ کیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہادری دکھانے کے مواقع نہیں تھے، یہ ایک ابتلا تھی۔ سیدہ عائشہ افسوس کرتی تھیں کہ ایسے نہ ہوا ہوتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ افسوس کرتے تھے کاش ایسے نہ ہوتا۔ بلکہ امام ذہبی نے اس میں ذکر کیا سیر میں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا والد کو کہ بھائی میں تو آپ کو کہتا تھا کہ یعنی یہ جو راستہ ہے یہ درست نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا آپ کی بات درست تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملات اتنے پھیل جائیں گے۔ تو تمام صحابہ کرام جو تھے نا وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کے بعد آنے والوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہے کہ ان میں ہم نے بڑی دلچسپی دکھانی ہے، ایسی بات نہیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہیں ان سے آئی، ان میں اس قتال پر تعریف نہیں کی گئی بلکہ صلح پر تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف کی کہ اللہ اس کے ذریعے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا،
یہ فضیلت بیان کی نا آپ نے، فضیلت کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس سے بعد معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کا منشا اور جو نور نبوت ہے وہ کیا کہتا ہے کہ قتال فضیلت نہیں تھی، صلح فضیلت تھی، یعنی یہ صحابہ کرام کا بعد میں مل جانا آپس میں، یہ ہماری خوشی کی بات ہے۔ ہمارا فوکس کس کو ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا اجتماع ہو گیا، واپس اکٹھے ہو گئے، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ان کے اختلاف پر ہم خوش نہیں ہوتے۔ تو اصل فضیلت کیا تھی؟ صحابہ کرام کا جمع ہو جانا، اجتماع فضیلت ہے اور اختلاف کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، ہر بندے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام اس جنگ میں پڑھنے سے پہلے ہی مغفور تھے، معاف کر دیے گئے تھے۔ جتنے صحابہ کرام ان جنگوں میں شریک ہوئے نا، عام طور پہ کیا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا ہم پر وبال ہے، ہم کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اس کا کیا ہم پر وبال ہے۔ صحابہ کرام کو یہ استثناء حاصل تھا اللہ کی طرف سے کہ ابھی انہیں جنگیں نہیں تھی، ابھی تلواریں نہیں اٹھائی تھی، اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ معاف ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی آیت پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں سے پہلے انہیں معاف کر دیا ہوا تھا۔ تو اس بات سے بھی ڈر جانا چاہیے، اگر وہ جنگوں کے باوجود معاف کر دیے گئے ہیں تو ہمارے بولنے کا کیا فائدہ؟ اب ہمیں کسی کو یہ کرنا، کٹہرے میں کھڑا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں ایک بڑی اہم بات کیا ہے، اچھا کہ اگر وہ لوگ پہلے سے بخشے بخشائے تھے، معاف کیے ہوئے تھے، تو پھر یہ سب اتنا جنگیں کیوں ہوئی، اتنا خون کیوں بہا؟ ایک عام شخص یا فتنہ پرور شخص جو ہے نا، اس کا نظریہ بالکل الگ ہوتا ہے، وہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے اسے کچھ ہے، لیکن جو طالب علم ہوتا ہے نا، کہ دین کا طالب علم، وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو جنگیں تھی کتنی حکمتوں پر مبنی تھی، اتنی زیادہ حکمتیں تھیں اس کی۔ دو تین باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے۔ جس طرح فہم سلف یعنی صحابہ کرام کا فہم ہر معاملے میں حجت ہے، تو اس طرح مسلمانوں کے باہمی جنگ کے معاملے میں بھی حجت ہے۔ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی کہ جب کبھی دو مسلمان لڑیں گے تو ہم نے کیا کرنا؟ یہ بات ہمیں ایسے پتہ چلی کہ جب صحابہ کرام میں لڑائی تو انہوں نے کیا کیا۔ کوئی امیر ہوگا تو اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ کا اسوہ حجت ہے، کوئی مامور ہوگا تو اس کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اسوہ حجت ہے۔ یعنی اس وقت جب فتنے ہوئے تو صحابہ کرام نے بہت کچھ کیا نا، تو فہم سلف حجت ہے، جیسے امن میں حجت ہے ویسے فتنے میں حجت ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو امت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امت مرحومہ ہے، یعنی یہ پچھلے شور شاید تھوڑا سا آ رہا آپ کی طرف سے کہ میری طرف سے آ رہے ہیں؟ نہیں، اذان ہو رہی تھی، وہ شاید اس طرح آ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو امت ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت پر باہر سے جو ہے نا کوئی آگے قابض نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کا فتنہ کیا آپس میں لڑتے رہیں گے، باہمی قتل و قتال، یہ اس امت کا فتنہ۔ تو اس دائمی فتنے میں ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا حل کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ انہی واقعات سے نا، کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، فلاں صحابی نے کیا کیا، اگر کوئی امیر ہے تو اس نے دیکھنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا سلوک کیا۔ تو یہ اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا چاہیے، تو وہ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس کی دیگر بھی حکمتیں ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ اس فتنے میں واقع ہونے سے پہلے ہی مغفور تھے قرآن مجید کی نص کے مطابق۔ یہ یہاں میں 4 باتیں ہو گئی، اور 5ویں بات کیا ہے کہ جو 5واں قاعدہ نا، جو سب کو معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اجمالی طور پہ یہ بات جان لینا کافی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ان تمام اختلافات میں حق کے قریب تھے، اول الطائفتین بالحق۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اسٹانس تھا، علی رضی اللہ عنہ کا بھی اسٹانس تھا۔ یہ تفصیل جاننا لازمی نہیں ہے کہ کیا اسٹانس تھا، اگرچہ وہ یعنی بیان کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کیا کیا ہوا، لیکن ہمارے لیے نص کے مطابق یہ بات جان لینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اول الطائفتین بالحق قرار دیے، کہ یہ اپنے موقف میں حق کے زیادہ قریب تھے۔ اور یہ جو تعبیر ہے نا سلمان بھائی، اول الطائفتین بالحق، بڑی شاندار ہے۔ اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ مطلقاً حق پر دونوں گروہ ہی نہیں تھے۔ مطلقاً حق سے کیا مراد ہے؟ کہ مطلق حق یہ تھا کہ جنگ ہوتی نہ، سعد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کبار صحابہ کرام کی اکثریت وہ اس جنگ سے الگ تھی، یہ مطلق حق تھا، جنگ سے الگ ہو جانا، اعتزال کرنا۔ امام نبی بھی ایک وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سعد اور عبداللہ بن عمر کا جو موقف تھا وہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے تھے۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں ما احسنها الا انها منقطعہ، کتنی پیاری بات ہے یہ، لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں۔ یعنی امام ذہبی نے اس پر ایک تبصرہ کیا کہ یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ سعد کا موقف اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کا موقف ٹھیک ہے،
تو یہ جو ہے اول الطائفتین بالحق، اس میں ہے تو اشارہ یہ ہے کہ حق پر کون لوگ تھے؟ جو فتنوں سے دور تھے، جو جنگ سے ہاتھ اسلحہ اپنا بند کر کے پھینک کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا اس میں اشارہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو جنگ جب ہوگی جس مسئلے پہ، تو اس مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ اور تیسرا اس میں اشارہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مطلقاً باطل پر نہیں تھے، اول الطائفتین بالحق، حق کے زیادہ قریب یہ تھے، تو کچھ نہ کچھ حق ان کے پاس بھی تھا، اور انہوں نے اپنی حدیث بھی پیش کی ہیں، وہ ایک لمبا ایک تفصیلی طلب موضوع ہے، تو ان کے پاس بھی حدیث کی روشنی میں وہ کہتے تھے کہ اہل شام کا حق پر ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ یہ اہل سنہ کا انشاءاللہ اس پر اتفاق ہے، یہ اجماع یعنی ثابت شدہ اجماع ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اپنی جنگوں کے معاملے میں حق پر تھے، حق ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہ مجتہد ہیں، معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی بخشش کر دی ہوئی ہے۔ تو یہ 5 باتیں جان لینا اس کے بارے میں کافی ہے۔ ان کی تفصیلات جاننا، کس نے کس کو مارا، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے لوگ قتل ہوئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں جان لیں کہ ہمارا موقف سود کا، ہم ان جنگوں کو ابتلاء اور آزمائش کے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم ان جنگوں کو مزے لے لے کر بیان نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی فضیلت بیان کی، لڑنے کی فضیلت بیان نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ سے پہلے ہی صحابہ کرام کو معاف کر دیا ہوا تھا، اور ان تمام جنگوں میں علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ یہ 5 باتیں جمل و صفین کے واقعے کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی بات، اور جیسے میں نے کہا اس کی تفصیل ہم نہیں بیان کریں گے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ وہ ہمارا مذہب ہے۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرا جو ہم واقعہ ہوا نہروان، خوارج کے ساتھ جنگ کا واقعہ، یہ آپ کہہ لیں علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام ذہبی نے یہ روایت ذکر کی ہے اس میں سیر میں، کہ آپ نے فرمایا تھا جیسے میں نے قرآن مجید کی تنزیل پر قتال کیا، اسی طرح ایک شخص آئے گا وہ قرآن مجید کی تعویل پر قتال کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں نے کچھ لوگوں سے جہاد کیا کہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، یعنی کفار مکہ سے، تو اسی طرح ایک شخص آئے گا جو اس لیے لڑائی کرے گا کہ وہ قرآن مجید کو تو مانتے ہیں مگر غلط تفسیر کرتے ہیں، اس کی قرآن مجید سے غلط موقف بناتے ہیں، وہ اس لیے لڑے گا ان سے۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہم ہیں؟ فرمایا آپ نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے جوتے پر پیون لگے ہیں، جن کا جوتا، یہ دیکھیں یہ بھی زہد کی علامت ہے نا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کے جوتے پہ ٹانکا لگا ہوا ہے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے جوتے پہ ٹانکا لگا ہوا تھا، خاص النار۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ کچھ لوگوں سے اس لیے جہاد کریں گے کہ وہ قرآن مجید کو غلط معنی بیان کر کے فتنہ پھیلا رہے ہیں، یعنی خوارج کے بارے میں آپ نے پہلے سے بیان کر دیا تھا۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ آپ نے شہید ہونا ہے، یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اور امام نبی بھی یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص نے خارجی نے آ کر کہا علی رضی اللہ عنہ سے اتق اللہ فانک میت، علی اللہ سے ڈرو تم نے مر جانا ہے ایک دن۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ مرنا نہیں ہے، میں نے قتل ہونا، یہ کہو کہ تم نے ایک دن قتل ہو جانا، اور آپ نے اشارہ کیا یعنی اس طرح کر کے کہ میری یہاں سے یعنی گردن کاٹ دی جائے گی، مجھے اس بات کا پتہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو یعنی اس بات کی خبر تھی کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، اور وہ حق پر ہوں گے اس دن جس کے وہ شہید ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے نا، اللہ کے رسول اسی بات کی خبر دیتے ہیں، بشارے دیتے ہیں، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کی دی اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی بھی دی، اور اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کی بھی دی، وہ بعد میں جب ان کا انشاءاللہ ذکر آئے گا تو پڑھیں گے۔ تو یہ ان کی دلیل تھی کہ وہ امام حق تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، اور خارجیوں نے ان کو شہید کیا۔ اور یہ واقعہ کیا نہروان کا، مختصراً اس کو بیان کر دیتے ہیں، جو باتیں امام نبی نے ذکر کی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا کہ جب مسلمانوں میں اختلاف واقع ہوگا نا، تو اس میں سے ایک گروہ نکلے گا، اور اس گروہ کو ان مسلمانوں کے گروہوں میں سے وہ بندہ یعنی اس کا قلع کما کرے گا، اس کو مارے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جب علی اور معاویہ میں اختلاف ہوا نا، یہ 2 گروہ تھے مسلمانوں کے، اس اختلاف کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں بائی پروڈکٹ کے طور پہ وہ جو فتنہ پرور گروہ تھا خوارج کا وہ پیدا ہوا، اور انہیں علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ تو اللہ کے رسول نے بتا دی تھی یہ بات بھی بتا دی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو گروہ ہوگا نا ان کے اندر ایک بندہ ہوگا جس کا یعنی ایک اندھا جو ہے نا وہ عورتوں کی ساتھی کی طرح ابھرا ہوا ہوگا، یعنی ایک گوشت اس کا لٹکا ہوا ہوگا یہاں سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو ان کے خلاف قتال کیا، تو ایک شخص تھا حرقوس غالباً اس کا نام تھا، تو آپ نے کہا اس کو تلاش کرو، آپ بڑے پریشان تھے علی رضی اللہ عنہ، تو یعنی ایک ٹینشن تھی آپ کو کہ میں نے جن لوگوں سے لڑائی کی یہ وہی ہونے چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو خیر اس بندے کو ڈھونڈا گیا تو وہ علامت ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے پھر سجدہ شکر کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے
اور اللہ کے رسول ان کی بشارت کے یعنی مصداق کے طور پہ ان خوارج کو میرے ہاتھوں سے مروایا۔ تو یہ یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اچھی فرح کی بات تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک بڑی عظیم فضیلت تھی۔ تو خوارج کا معاملہ کیا تھا؟ سلمان میں خارجی جو تھے نا، یہ جب صحابہ کرام کا خلاف ہوا نا، تو ایک صحابی علی رضی اللہ عنہ کے فریق سے اور ایک صحابی ان کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فریق سے، انہوں نے ان کو حکم بنایا کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ خارجی یہ گروہ تھا جو کہتے تھے کہ بندوں سے فیصلہ کروانا ہی کفر ہے۔ وہ کہتے تھے دونوں سے، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما سے، کہ تم دونوں کافر کیوں ہو گئے ہو کہ تم بندوں سے فیصلہ کروا رہے ہو؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ ایک بیوقوفوں والی بات تھی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے نا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ آپ ان کو سمجھائیں جا کے۔ یہ ایک معروف مناظرہ ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے کیا اعتراضات ہیں، یعنی کیا وجہ ہے کہ تم علی کو کافر کہتے ہو معاذ اللہ۔ یعنی یہ بھی بندہ حیران ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی بندہ علی کو کافر کہتا ہو، یعنی سوچنا بھی محال ہے۔ یعنی خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ کے صحابی، اور سبحان اللہ اتنے یعنی ان کے مسائل جان کی۔ تو بہرحال وہ یعنی اتنی ان کی عقل ماری گئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کافر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کافر کہتے ہو، وجہ کیا ہے، دلائل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو خوارج نے 3 باتیں پیش کی۔ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا فیصلہ کروایا بندوں سے، اور فیصلہ تو صرف قرآن مجید کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے جنگ کی ہے جمع صفین میں، اور اس نے قیدی نہیں بنائے، یعنی اس نے جہاد تو کیا لیکن قیدی کیوں نہیں بنائے؟ تو یا تو اس نے جہاد غلط کیا، یہ امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا، خلیفہ راشد نہیں ہے، اور اگر اس کا جہاد یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جہاد ہے، یہ جنگ اگر ٹھیک تھی، اس کی حق پر تھا، تو اس نے پھر قیدی کیوں نہیں بنائے؟ اس نے صحابہ کرام کی یعنی عورتوں کو معاذ اللہ کہتے تھے کہ انہوں نے لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ یہ اعتراض تھا۔ تیسرا اعتراض تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کیوں ہٹوا دیا؟ یعنی جب کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کو تم امیر المؤمنین مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو مٹا دو۔ تو کہنے لگا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین ہٹا دیا تو یہ امیر الکافرین تھے، اگر مومنوں کے امیر ہیں تو کافروں کے امیر ہیں۔ یہ 3 بھونڈے اعتراض تھے ان کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو، جہاں تک تمہارا پہلا اعتراض ہے نا کہ بندوں سے فیصلہ نہیں کروانا، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب میاں بیوی لڑائی کریں تو ایک بندہ یہاں سے آئے، ایک بندہ یہاں سے آئے، اور حکم مقرر کر کے اسے فیصلہ کروا لیں۔ تو اللہ نے خود کیا بندوں سے فیصلہ کرواؤ؟ تو اعتراض ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں اعتراض ختم ہو گیا۔ ان کا تمہاری دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اس نے جنگ بھی کی اور پھر قیدی نہیں بنائے اور لونڈیاں نہیں بنائی، تو بتاؤ تم میں سے کون یہ جرت کرتا ہے کہ اپنی ماں عائشہ کو لونڈی بنائے؟ ابن عباس نے اسے سوال کیا۔ انہوں نے کہا ان کے مقابلے پہ عائشہ تھی نا رضی اللہ عنہا، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، بتاؤ کیا تمہاری ماں ہے؟ اگر تم کہتے ہو ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو گئے، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اہل ایمان کی ماں ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو۔ اگر تم کہتے ہو تمہاری ماں ہے تو بتاؤ ماں کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے؟ تمہارا یہ یعنی گوارا کرتا ہے تمہاری ماں لونڈی بن جائے؟ تو کہنے لگے ہاں، یہ دوسری بات بھی سمجھ آ گئی۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ تم کہتے ہو کہ امیر المؤمنین ہٹا دیا اس نے، تو میں تمہیں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے نام سے رسول اللہ مٹوا دیا تھا۔ جب کفار نے اعتراض کیا کہ ہم تو اس کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے مٹا دیا اس کو اپنے ہاتھوں سے، تو بتاؤ یہ اس سے بڑی بات ہے؟ تو کہا نہیں، اس سے تو بڑی بات نہیں۔ تو بہرحال اس سے جو ہے نا 1/3 جو تھے وہ انہوں نے توبہ کر لی، اور 1/3 جو تھے نا وہ واپس چلے گئے، اور یعنی 1/3 یعنی 30% کے قریب جو تھے نا وہ ڈٹ گئے ابھی بھی اپنی گمراہی پر۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے نا اس کے بعد ان سے لڑائی میں پہل نہیں کی۔ آپ یعنی دیکھیں خون کی حرمت ہے نا، بہرحال آپ نے مزید انتظار کیا کہ یہ ابھی نشانیاں پوری ہوں یا یہ خود کوئی حماقت کریں۔ اس کے بعد ان خارجیوں نے اللہ المستعان کیا کیا کہ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور جلیل القدر صحابی خباب بن عرب کے بیٹے تھے۔ صحابی نے کہا ہے کہ من سادات یا بنائی صحابہ کے بیٹوں میں جو بڑے بڑے نمایاں یعنی سردار جو بیٹے تھے نا ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن خباب۔ ان بیوقوفوں نے کیا کیا کہ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو پکڑا، قیدی بنایا اور ان کو قتل کیا۔ ان کے ساتھ ان کی لونڈی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس کا پیٹ چاک کیا، اس کا حمل نکالا باہر اور اس کو ضائع کیا اور اس کو شہید کیا۔ جب یہ ظالم اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے صحابی رسول کو شہید کیا، اس کی لونڈی کا پیٹ چاک کیا، اس کا حمل گرایا، اس کو پھاڑا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب قصاصاً ان سے جنگ کرنا واجب ہو گیا۔
اور ان سے کہا کہ تم بندے ہمیں دے دو جنہوں نے حرکت کی ہے کہ ہم اس کو قصاص میں قتل کریں گے. ایسے خبیث تھے یہ اور ایسے ملعون تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کے اس کو قتل کیا, ہم میں سے ایک بندہ بھی باہر نہیں آئے گا, لڑنا تو ہم سب سے ڈرے. اور ہزاروں میں تھے یہ. دیکھیں یعنی خوارج جو ہے نا, یعنی سبحان اللہ ایسا گروہ ہے کہ بندہ حیوانوں تک ان کی عقلیں کہاں پر. کہ رسول نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھیں گے تم سمجھو کہ ہم تو پڑھتے کس نہیں, یہ ہم سے بہت آگے ہیں. تم اپنے روزوں کو اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے, حقیر سمجھو گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے اترے گا نہیں. تو بہرحال یہ ایسے لوگ مطلب قرآن پڑھتے تھے اور عبادتیں کرنے والا گروہ تھا, اور انہوں نے صحابی رسول کو قتل کیا. پھر علی رضی اللہ عنہ کو کافر کا, ان سے لڑائی کی, اور وہ پھر نہروان کے موقع سے کہتے ہیں, نہروان ایک جگہ تھی تو وہاں پر ایک جنگ ہوئی جہاں وہ پھر بندہ اس کو قتل کیا گیا جس کی علامت تھی کہ اس کے یہاں پر گوشت ہو گیا لٹکا ہوا, اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کا کلا کما کر کے سجدہ کیا, سجدہ شکر کیا. تو یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں. ایک ہم نے کہا جمل الصفین کے واقعات, ان میں واقعہ کی تفسیر بھی آنکھوں میں درست نہیں, ان میں سوری باتیں 5 انہیں پڑھ لی, ذکر کر دی. دوسرا نہروان کا واقعہ, تو یہ خوارج کے خلاف جنگ ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں شہری جنگ ہے, یہ شہری جہاد ہے, تو اس کی تفصیل بھی ہم نے بیان کر دی. اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, رضی اللہ عنہ و رضی عنہ. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر عبدالعزیز بھائی. مختصر سا تعارف جو ہے آپ نے ہمیں کروایا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ جو سامعین ہیں وہ مزید خود جو ہے مطالعہ کریں گے جو صحیح جو کتب ہیں ان سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عبدالعزیز بھائی, اسی کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ایک بات آخر میں ہم کر دیتے ہیں شہادت سے متعلق. جی جی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی شہادت سے متعلق بھی کچھ ذکر کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی. علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا, انہوں نے چونکہ خوارج کا کام ختم کیا تھا, تمام کیا تھا, تو خارجیوں میں سے ایک بندہ تھا عبد الرحمن بن ملجم. خارجی جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے. انہوں نے بعد میں یہ فیصلہ کیا, یہ منصوبہ بنایا کہ ہم علی کو اور معاویہ کو اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان تینوں کو قتل کر دیتے ہیں, یہ فتنے کی جڑ ہیں یہ لوگ معاذ اللہ. تو انہوں نے ایک ایک بندے کو نا وہ ڈیوٹی سونپی کہ تم نے جا کے جو ہے نا وہ ان بندوں کو قتل کرنا ہے. تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہوں. اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی, یہ خبیث اس کے عشق میں بھی مبتلا تھا. حافظ ابی نے بات ذکر کی ہے کہ اس عورت نے بھی یہ شرط باندھی تھی کہ تم جب تک علی کو قتل نہیں کرو گے, کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اس کے بڑوں کو جو تھا نا مارا تھا کسی جنگ میں, تو اس خاتون نے کہا تھا کہ تم جب تک یعنی میرے لیے علی کا خون نہیں کرتے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی. تو یہ بھی ایک وجہ تھی, لیکن اصلاً وجہ وہی تھی کہ وہ خارجی تھا, اس کا عقیدہ تھا کہ یہ تو معاذ اللہ کافر. تو بہرحال اس نے جو ہے نا پھر وہ منصوبہ بنایا, اور علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ فجر کے وقت نکلا کرتے تھے, اپنے ہاتھ میں ان کا وہ کوڑا ہوتا تھا, تو وہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے. مسجد جاتے تھے تو الصلاۃ صلاۃ کہہ کے دروازے بجایا کرتے تھے تاکہ سب لوگ اٹھیں نماز کے لیے. تو اس کو یہ بات پتہ تھی, تو اس نے آپ کے گھر کے باہر وہ ایک جگہ پر اس نے یعنی گھات لگائی یا جو بھی اس نے کیا, اور علی رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق نکلے فجر کی نماز کے لیے. تو اس یعنی ظالم انسان نے موقع پا کے آپ کو شہید کر دیا. تو اس موقع پر جو ہے نا ام کلثوم, جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, جو علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں ام کلثوم بنت علی, تو انہوں نے ایک بات کی تھی. وہ کہتی تھی مالی ولی صلاۃ الصبح, یہ میرا اور نماز فجر کا کیا کوئی خاص مسئلہ ہے کہ میرے جو خاوند تھے عمر, انہیں بھی فجر میں شہید کیا گیا, اور میرے جو باپ ہیں علی ان کو بھی فجر میں شہید کیا گیا. تو یہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی شہادت دونوں فجر کے موقع پر ہوئی. وہ نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے اور یہ نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. اور دیکھیں عجیب بات ہے کہ جو تھا نا عبد الرحمن بن ملجم, وہ خوارج کے ہاں اولیاء اللہ میں سے اللہ کا ولی شمار ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی اس امت کا سب سے افضل آدمی, بعض خوارج نے یہاں تک بات کی ہے کہ اس امت کا سب سے افضل آدمی کون ہے, عبد الرحمن بن ملجم ہے, کہ اس نے کافر کو معاذ اللہ ان کے نزدیک ایک کافر کو قتل کیا. اور یہ ایسا یعنی دیندار آدمی تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ باقاعدہ پڑھایا کرتا تھا, دین کی تعلیم دیا کرتا تھا, اس کا ایک خاص حلقہ ہوا کرتا تھا. اور جب اس کو قتل کیا گیا تو یہ یعنی کہتا تھا کہ میری زبان جو ہے نا اس کو آخر میں کاٹنا, کیوں, تاکہ میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں. آج سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور یعنی قرآن مجید اور حدیث اگر وہ حلق سے نیچے نہ اتریں
وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ قرآن مجید کی غلط تعویل کی وجہ سے علی جہاد کریں گے ان سے. تو انہوں نے قرآن مجید پڑھا حکم اللہ للہ اور اس کو کہا یہ تو معاذ اللہ کافر ہو گیا. اور یہ سلسلہ پھر آج تو چلتا ہے. ہر خارجی کا نعرہ ہی ہے حکم اللہ للہ. یہ تو بات معروف ہے، شریعت یا شہادت. تو بہرحال واللہ المستعان، یعنی یہ بدبخت تھا، اس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور پھر اس کو قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا. اور یوں یعنی آپ کہہ لیں خلیفہ راشد اور ہمارے محبوب اور ہمارے ایمان کی علامت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے حدود پہنچ گئے. اور وہ معروف حدیث بھی ہے، وہ بھی مذہبی نے ذکر کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اوپر چڑھے تھے تو ہلنے لگا، تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ ٹھہر جا، تو اس پر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. تو شہید یعنی عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں جو تھے یہ شہید تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جزاکم اللہ خیر عبدالعزیز بھائی. انشاءاللہ بارک اللہ فیک. آپ سے ہم اگلی ایپیسوڈ یا کسی اور وقت آپ کا ٹائم ضرور لیں گے انشاءاللہ، اور مزید جو ہے آپ سے ہم ان سلف صالحین کی زندگی کا تعارف کے علم جو ہے ہم آپ سے حاصل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک.